جی السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹ سٹارٹ دا لیکچر۔ اچھا بیٹے، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کل میں نے آپ ہی نا کمنٹ دیکھے تھے، تو وہاں پر ایک بچی نے کوشچن کیا ہوا تھا پور پور کا، کہ سر پور پور کا واٹ از میننگ آف پور پور؟ ٹھیک ہے جی، تو پور پور کا بیٹے مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جو انگلیاں ہیں نا، آپ کی جو فنگرز ہیں، ان پر جو سیگمنٹ بنے ہوتے ہیں، جن پر کبھی کبھار آپ نماز پڑھ کے تو تسبیح بھی کرتے ہیں، یعنی مطلب سبحان اللہ ایک بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو ٹوٹل اگر آپ ان کو شمار کریں تو یہ بنتے ہیں 15۔ یہ جو آپ کے انگلیوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں نا بیٹے، جن پر آپ کبھی کبھی تسبیح بھی کرتے ہیں، یہ جو سیگمنٹ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 15۔ تو پور پور کا بیسیکلی بیٹے مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کا ہر چھوٹے سے چھوٹا اعضاء کو کیا کر دیں جی؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دو، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے جوڑ جوڑ کر دو، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو پور پور کا بیٹے یہ مطلب ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، پور پور کا بیٹے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فنگرز ہیں نا، ان پہ جو سیگمنٹ بنے ہوئے ہیں، جو ٹوٹل 15 ہیں، ٹوٹل اگر آپ گنیں گے تو وہ 15 بنتے ہیں، جن پر آپ کبھی کبھار سم ٹائمز تسبیح بھی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ تو وہ بیٹے آپ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں یہ فرمایا ہے کہ ان جو سیگمنٹ ان کفار کو پور پور کر دو۔ پور پور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو مطلب ان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا اعضاء بھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، سمجھ آ رہی ہے؟ لو جی، یہ تھا جی آپ کا پور پور کا میننگ۔ اچھا جی، نیکسٹ چلتے ہیں۔ آج ہم آج آپ نے بیٹے یہاں سے شروع کرنا ہے، یا ایو اللہ زینا آمنو، یا ایو اے اللہ زینا لوگو، آمنو ایمان والو، یا اے ایمان والو، یا ایو اللہ زینا آمنو اے ایمان والو، اس جب لکی تم مقابلہ ہو، اللہ زینا لوگوں سے، کافارو کفار لوگوں سے، زاخفن میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹ نہ پھیرو۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ اس کا پورے کا مطلب میں بتا دیتا ہوں، میں نے ایک مطلب پہلے ایک لفظ کا میننگ آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ زاخفن کا مطلب ہوتا ہے میدان جنگ، تولو کا مطلب ہوتا ہے تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، ادبارہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، سمجھ آ رہی؟ تو ان سے نہ پھیرنا، تولوہم، سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو بیٹے یا ایو اللہ زینا امنو اے ایمان والو، از لاکی تم اللہ زینا کافر زحفن فلو تولوہم الادبار، جب ایمان والو اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، ومن اور جو کوئی، یولیہم ان سے پھیرے، یولیہم ان سے پھیرے، یوم ایزن اس دن، یوم ایزن کا مطلب ہوتا ہے اس دن، دوبو راہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی پیٹھ، سمجھ آ رہی ہے جی؟ دوبو راہ کا مطلب کیا ہے جی؟ اپنی پیٹھ، اللہ سوائے، متحرفن کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ سکتے اس کو گھات لگانا، یعنی کنارے لگانا، یہ بھی آپ کہہ سکتے گھات لگانا یا کنارے لگانا۔ قتالن کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی فی الحال میں میننگ بتا رہا ہوں، پھر سارا ٹرانسلیشن کٹھی بھی بتاؤں گا۔ قتالن کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس جنگ کے لیے۔ آگے جی یہ کیا لکھا ہوا؟ او کا مطلب ہوتا ہے یا، متحیزن کا مطلب ہوتا ہے جا ملنے کو، ایلا طرف، فیاتن کا مطلب بیٹے ہوتا ہے آپ کے پاس اپنی جماعت، فیاتن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اپنی جماعت۔ فقد کا مطلب ہوتا ہے، یہ اکٹھا پڑھ لیں، فقد با کا مطلب ہوتا ہے پس وہ لوٹا، یعنی پس وہ لوٹا کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر جانا، سمجھ آ رہی ہے؟ فقد با پس وہ لوٹا، بغاضبن کا مطلب ہوتا ہے غصہ، یعنی غضب سے نکلا ہے، یہ غصے کے ساتھ۔ من اللہ، من کا مطلب ہوتا ہے سے،
سمجھ آ رہی ہے؟ من کا مطلب کیا ہوتا ہے جی سے، تو اللہ ہی، اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس پورے کا میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، چلیں یہ بھی پڑھ ہی لیتے ہیں۔ وما واہو، وما واہو کا مطلب ہوتا ہے جی اس کا ٹھکانہ، سمجھ آ رہی ہے؟ وا اور ما واہو اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بیٹے، جہنم ہے۔ وابیسا، وبیسا کا مطلب ہوتا ہے اور بری، المصیر جگہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یا ٹھکانہ ہے۔ لو جی آپ پورے کا کر لیتے ہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَ الْمُتَحَرِّفَ لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس کا مطلب ہے اور جو شخص، میننگ تو میں نے بیٹے آپ کو بتا ہی دیا، پورا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، جو میں نے آپ کو کنارے کنارے بھی بتایا، اور ایک آپ کو دوسرا میں نے اس کا وہ بتایا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں یار، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، گھات لگانا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کنارے کنارے جانا یا گھات لگانا بات ایک ہی ہے۔ تو کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، حکمت عملی یعنی دانائی سے، عقل مندی سے، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے تو ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ دوزخ ہے، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ فَلَمْ تم تَقْتُلُوهُمْ، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، یا تم لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ کفار کا نام بھی نہ ذکر کرو تو کوئی بات نہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فَلَمْ تم تَقْتُلُوهُمْ، ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ، اور مگر یا اور بلکہ، اللہ نے قَاتَلَهُمْ قتل کیا انہیں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ وَمَا کا مطلب ہوتا ہے اور جو، رمیتا آپ نے پھینکی، اس جب رمیتا پھینکی گی، ولیکنہ اور بلکہ، اللہ نے رما پھینکی تھی، وَلَيُبْلِيَ تاکہ وہ آزمائے، المومنین مومنوں کو، یہ پیچھے بھی آپ وَلَيُبْلِيَ کا لفظ آپ پیچھے بھی بیٹے پڑھ کر آئیں، تاکہ وہ آزمائے المومنین مومنوں کو، منہ اپنے، بلاءً کا مطلب ہوتا ہے بیٹے آزمائش، بلاءً کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آزمائش۔ حساناً کا مطلب ہوتا ہے اچھا، حساناً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اللہ، اللہ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے، سمجھ آئے؟ اب پورا کر لیتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، سمجھ آ رہی؟ لیبلی یا آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سننے والا، سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ تو آگے ہے جی بیٹے، ذالکم، اور یہ اور بات ہے، یا یہ بات ہے، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ مہین کمزور کرنے والا ہے، قیدہ تدبیر کو، الکافرین کافروں کی، اور بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ بیٹے نیکسٹ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، لیکچر کافی لینتھی ہو رہے ہیں۔ اوکے بیٹے، پھر اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر کوئی میننگ کی پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیا کریں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ڈے بیٹے آپ کو اس کا جواب ضرور ملا کرے گا۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔